اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ رحمان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے پہلے سورۃ قمر میں مختلف قوموں کی سرکشی اور ان کے عذاب کا بیان فرمایا، اور سورۃ قمر میں خاص طور پر دو جملے چند جگہوں میں بیان کیے گئے۔ ایک یہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور دوسرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یاد کرنے والا۔ یہ جو سورۃ رحمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بار بار دہرایا ہے، وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی نہیں مانو گے۔ تو یہاں اللہ کی نعمتیں بیان ہیں، اور ہر نعمت کے بیان کے بعد اللہ نے جن اور انسانوں سے پوچھا ہے کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورۃ رحمان ہے، رحمان سے شروع کیا گیا ہے۔ مشرکین رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے، اللہ کے کچھ اور ناموں سے تو واقف تھے، رحمان سے واقف نہیں تھے۔ جب اللہ نے رحمان کی بات کی تو انہوں نے کہا ومر رحمان، رحمان کون ہے؟ پھر اللہ نے ان کی وضاحت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یعنی الرحمن جس میں رحمت ہی رحمت ہے، مہربانی مہربانی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یہ اہم نام ہے۔ لیلۃ الجن میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو تبلیغ کرتے ہوئے یہ سورت سنائی تو جن کہنے لگے ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، اور ہم اپنے رب کی نعمتوں کا اقرار کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے تو وہ جن مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھلایا قرآن۔ اللہ نے قرآن سکھلایا، کس کو سکھلایا، کس کو سکھایا، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اپنے نبی کو سکھایا، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کو جو قرآن سیکھتا ہے گویا اللہ سکھا رہا ہے ان کو، کیونکہ اللہ بھیجنے والا کلام اللہ ہے، اور جو اس کو سیکھتا ہے تو اس کو ذہن، عقل، زبان اللہ نے دی ہے، اس کو صحت اللہ نے دی ہے، اس کو سمجھ اللہ نے دی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو قرآن جو سیکھتا ہے وہ گویا اسے اللہ سکھاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے سکھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ الرحمن یعنی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان، وہ کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے کہ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا، یعنی ایک نعمت یہ کہ اللہ نے قرآن سکھایا، یہ روحانی نعمت، اور دوسری نعمت یہ کہ اللہ نے انسان تجھے بنایا، تو تیرے جسم کو بنایا،
تمہیں زندگی دی، یہ اسی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر علمہ البیان، اور تیسری نعمت یہ کہ انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا۔ تمام مخلوقات میں سے دو مخلوق بولتی ہیں، ایک انسان اور دوسرا جن، باقی مخلوق بول نہیں سکتی۔ تو اللہ نے احسان کیا کہ انسان اور جن کو بولنا سکھایا اور بیان کرنا سکھایا، چیزوں کی وضاحت، دلیلیں دینا سکھایا۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ رب الجلال نے۔ باقی دوسری نعمتیں تو اللہ نے ہر جاندار کو دی ہیں، مثلا اپنے دشمن کو پہچاننا، دوست کو پہچاننا، ضرورت کی چیزیں کہاں ملتی ہیں، پناہ کہاں ملتی ہے، اور راتوں کو کہاں چھپنا ہے، دن کو کہاں جانا ہے، اور اپنی نسل کو کیسے بڑھانا ہے۔ یہ تمام جانوروں کو یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، لیکن انسان اور جنوں کو دو چیزیں خاص طور پر عطا فرمائیں، ایک بولنا اور سمجھنا۔ یہ اللہ رب الجلال نے انسان کو اس سے جو ہے بولنے سے تمام مخلوقات سے زیادہ انسان اور جن کو جو ہے تو فضیلت دی ہے، اور پھر جنوں میں سے بھی انسان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے نبی انسانوں میں سے بھیجے ہیں، جنوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ شریعت بھی انسان اور جنوں پر لاگو ہے، باقی جانوروں پر شریعت نہیں ہے، پرندوں پر شریعت نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں پر شریعت نہیں ہے، اور کسی مخلوق پر شریعت نہیں ہے۔ شریعت صرف انسان اور جنوں پہ ہے، کیونکہ ذی العقول ہیں، بولنے کے ساتھ ساتھ یہ عقل مند بھی ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ اور عقل بھی عطا فرمائی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں، اپنے مدار میں چلتے ہیں، اللہ نے جو ان کا وقت مقرر کیا اس پہ چلتے ہیں۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ نے جو مقرر کیا اسی حساب سے، اور اپنے حساب سے جو ان کو اللہ نے رکھا، شروع سے لے کر قیامت تک یہ چلتے رہیں گے، اور پھر ان سے ہمارا حساب بھی ہوتا ہے۔ چاند سے اسلامی اور قمری مہینوں کا حساب ہوتا ہے، سورج سے شمسی مہینوں کا حساب ہوتا ہے، عیسوی اور جو ہے تو ایرانی ہجری شمسی، اور یا دوسری ہندی وغیرہ، ان کا حساب سورج سے ہوتا ہے، اور ہمارا جو مسلمانوں کا حساب ہے چاند سے ہوتا ہے۔ تو ان سے حساب کتاب بھی مہینوں اور دنوں اور راتوں کا کیا جاتا ہے، اور یہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا مدار جو ہے چلنے کا، اور اس وقت یہ گھٹیں گے، اس وقت بڑھیں گے، فلان وقت دن بڑا ہوگا، رات چھوٹی ہوگی، فلان وقت رات بڑی ہوگی، دن چھوٹا ہوگا، یہ سب اللہ نے مقرر کیے جو شروع سے آج تک یہ چلتے آ رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم یعنی وہ پودے جو زمین پر پھیل جاتے ہیں، وہ بیلیں، وہ پودے جو زمین پر پھیل جاتے ہیں جن کا تنا نہیں ہے، والشجر وہ درخت جو اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا تنا ہوتا ہے، ان کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا یہ بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کو۔ ان کا سجدہ کرنا، عبادت کرنا یعنی اطاعت کرنا ہے۔ یہ پودے، پھول، جڑی بوٹیاں، جھاڑ جھنکار، گھاس پھوس اور درخت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں ہوتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق ختم ہوتے ہیں۔ یہ ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھولدار پودوں کا کام ہے پھول پیدا کرنا، وہ کر رہے ہیں۔ پھلدار درختوں کا کام ہے، بیلوں کا کام ہے پھل پیدا کرنا، وہ کر رہے ہیں۔ گھاس والی چیزیں گھاس پیدا کر رہے ہیں، اناج والی چیزیں اناج پیدا کر رہی ہیں۔ یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے کس لیے بنائی؟ یہ انسانوں کے لیے بنائے، انسان کے فائدے کے لیے یہ ہر چیزیں بنائی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے محتاط ہیں۔ ہم چاہے جتنی کوشش کریں، اگر اللہ کوئی چیز پیدا نہ کرنا چاہے نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو ہماری تیار فصلیں تھیں،
اب جو ہے تو کپاس تیار تھا اور پیاز تیار تھا، ٹماٹر آنے والا تھا، لوگ سوچتے ابھی بس حساب لگا رہے تھے، اتنا خرچہ ہوا، اتنا پیداوار ہوگا، یہ ریٹ مجھے ملے گا، لیکن اللہ نے کپاس تیار فصل باقی جو تیاری کے مرحلے میں تھے وہ سارے بارش برسا کر سیلاب لا کر ختم کر دیے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ تو اسی لیے ہمیں جو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے، تو اگر اللہ نہ چاہے ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اللہ نے میزان کو رکھا۔ میزان کا مطلب ہے عدل و انصاف، میزان کا دوسرا معنی ہے ترازو، ان دونوں معنوں میں آتا ہے۔ یعنی اللہ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، دنیا میں عدل و انصاف کرو، اگر ظلم کرو گے تو فتنہ و فساد ہو جائے گا، عدل کرو گے اور صحیح انصاف کرو گے تو دنیا میں امن سکون ہوگا، دنیا میں ترقی ہوگی۔ اور دوسرا معنی کہ اللہ نے یہ جو میزان ترازو اللہ نے بنایا، انسان کو سکھایا اس طرح تولو، اس طرح برابر کرو، یہ چیز یہ اللہ نے انسان کو دماغ دیا۔ ہم جو کچھ بناتے ہیں، انسان جو بناتا ہے، جو ایجاد کرتا ہے، اصل میں کرنے والا اللہ ہی ہے، بظاہر ہمیں یہ انسان نظر آتا ہے۔ اگر اس بنانے والے کو اللہ پیدا نہ کرتا کیا بنا سکتا تھا؟ اگر اللہ نے پیدا کیا جان نہ دیتا، اگر اللہ نے جان دی ہاتھ نہ دیتا، اگر اللہ نے ہاتھ دیے آنکھیں نہ دیتا، اللہ نے آنکھیں دی کان نہ دیتا، زبان نہ دیتا، انسان عقل نہ دیتا، دماغ نہ دیتا، علم نہ دیتا، انسان کیا کر سکتا تھا؟ یعنی جو چیز بن رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے بن رہی ہے، اس کا اثر خالق اللہ تعالیٰ ہے، اگرچہ ہمیں اس کا بنانے والا انسان نظر آتا ہے، ایک ٹیم نظر آتی ہے، ایک فیکٹری نظر آ جاتی ہے، ایک مشین نظر آ جاتی ہے، لیکن اصل بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میزان اللہ نے رکھی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اس ترازو میں زیادتی نہ کرو، عدل میں زیادتی نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، تولو انصاف کے ساتھ، اور جو ہے تو تول کو مت گھٹاؤ، گھٹا کر دینا گناہ ہے۔ شعیب کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اسی لیے تاجروں کو چاہیے ناپ تول میں کمی نہ کریں، اگر کرتے ہیں وہ گناہ ہو جائے گا، بے انصافی ہو جائے گی، دوسرے کا حق مارنا ہے۔ تو عدل و انصاف سے جب کام ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، تو کوئی فتنے فساد جھگڑے نہیں ہوں گے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اللہ نے بچھایا لوگوں کے لیے، للانام، یہ تمام لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ رب الجلال نے زمین کو بچھایا، اس کو نرم کیا اور اس کو مختلف طریقے سے بنایا، اس کی مختلف سطحیں رکھیں۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اتنا اونچا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ چاند سورج کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اور جو ہے تو ترازو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا، انسان کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی نعمتوں کا بعد میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔